ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے نصاب کیا ہے؟ نصاب کہتے ہیں اس مقدار کو مال کی جس تک پہنچنے سے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے جو زکوٰۃ کے مالوں کی تفصیل بیان کی ہے ان میں سے ہر ایک کا نصاب الگ الگ ہے، سب کا نصاب ایک نہیں ہوتا۔ مثلا جانوروں میں سے اونٹ، ان کا نصاب کیا ہے؟ اونٹ کا نصاب یہ ہے کہ اگر وہ 5 ہو جائیں تو ان میں زکوٰۃ ہے، 5 سے کم ہے تو ان میں زکوٰۃ نہیں، لہذا اونٹ کا نصاب ہوا 5 اونٹ۔ گائے بھینس کسی کے پاس میں ہے تو ان کا نصاب ہے 30۔ اگر 30 گائیں بھینس کسی کے پاس میں ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوگی، اور اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ اور اسی طرح بکری کا نصاب ہے 40 بکریاں ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوگی، اور اس سے کم ہے تو زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ لیکن میں اس وقت سونے اور چاندی اور روپے اور پیسے کی بات کروں گا، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہمارے مخاطب ہیں وہ اسی قسم کا مال اپنے پاس میں رکھتے ہیں، لہٰذا اب سنیے کہ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے۔ سونے کا نصاب جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے 20 مسقال، اور 20 مسقال پرانے وزن کے حساب سے لیتے ہیں تو 7.5 تولے ہوتے ہیں، اور اگر گرام کے حساب سے لے جو آج کل رائج ہے اور زیادہ تر لوگ اسی کو جانتے ہیں، تو اس کے حساب سے اس کی مقدار ہوتی ہے 87 گرام 480 ملی گرام، یعنی 87 گرامز 480 ملی گرامز، یہ اس کا سونے کا نصاب ہے۔ لہذا جس کے پاس 87 گرام اور 480 گرام سونا موجود ہو اس پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ ہوا سونے کا نصاب۔ چاندی کا نصاب احادیث میں بیان کیا گیا ہے 200 درہم، اور 200 درہم کو تولے کے حساب سے دیکھیں تو 52.5 تولے ہوتے ہیں، اور اگر گرام کے حساب سے دیکھیں تو جو آج کل رائج ہے 612 گرام 360 ملی گرام۔ پھر سن لیجئے، 612 گرام 360 ملی گرام، یہ ہوا نصاب چاندی کا۔ لہٰذا جس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی موجود ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اور کرنسی، روپے، پیسے کا نصاب یہ ہے کہ سونے اور چاندی کا جو نصاب ابھی بیان کیا گیا ان میں سے کسی کے بھی برابر روپیہ، پیسہ، نوٹ موجود ہو تو اس پر بھی 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ اسی طرح مال تجارت جس کا ذکر کیا گیا اس کا نصاب بھی یہی ہے کہ وہ مال اگر سونے چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ یہ ہوئے 3 مسئلے۔ چوتھا مسئلہ، زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی چند شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر شرطیں نہیں پائی گئی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب کے برابر مال ہو۔ جو ابھی آپ کو بتایا کہ نصاب یہ ہے، سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب، اس کے برابر اگر کسی کے پاس مال موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ میں نے ابھی نصاب آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، لہذا اگر کسی کے پاس سونا ہے مگر 87 گرام 480 ملی گرام سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس چاندی تو ہے
مگر 612 گرام 360 ملی گرام سے کم ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس رقم ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، کرنسی ہے، مگر وہ سونے چاندی کے اس نصاب کی قیمت کے برابر نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر ایک اہم مسئلہ جان لینا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسئلہ ابھی عرض کیا گیا یہ اس صورت میں ہے جبکہ کسی کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی ہو تو نصاب کے برابر ہے تو زکوٰۃ دے گا، اور اگر اس کے برابر نہیں ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مگر دونوں میں سے کوئی بھی نصاب کے برابر نہیں ہے بلکہ کم ہے، سونا بھی کم ہے، چاندی بھی کم ہے، تو ایسے شخص سے بھی زکوٰۃ معاف نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس صورت میں سونے و چاندی دونوں کو ملا کر قیمت نکالی جائے گی۔ اگر دونوں کو ملا کر کسی ایک نصاب کے برابر قیمت پہنچ جائے تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ایک شخص کے پاس صرف 40 گرام سونا ہے اور 300 گرام چاندی، 40 گرام سونا 300 گرام چاندی، یعنی نصاب سے آدھا آدھا، آدھے سے کم ہے، تو ظاہر ہے کہ کسی کا بھی نصاب مکمل نہیں۔ لیکن اگر قیمت نکالیں تو اس سونے و چاندی کی قیمت آج کل کے حساب سے چاندی کے نصاب کے برابر ضرور ہو جائے گی، لہذا اسی صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک اور مسئلہ بھی اسی ضمن میں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مگر روپیہ اور پیسہ ہے، جیسے کہ عام طور پر مردوں کے پاس ہوتا ہے کہ وہ سونا چاندی تو نہیں رکھتے لیکن روپیہ پیسہ رکھتے ہیں، تو اس صورت میں بھی سونے یا چاندی میں سے کسی کے بھی نصاب کے برابر اس روپے کی قیمت پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثلا ایک شخص کے پاس 50,000 روپے ہیں تو اس سے سونے کا نصاب تو نہیں بنے گا مگر چاندی کا نصاب بن جائے گا، یعنی اتنی رقم سے سونے کے نصاب کی قیمت پوری ہو جاتی ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ آج چند اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کو غور سے سنیں اور ضرورت پڑے تو بار بار سنیں اور یاد رکھیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل پرسوں عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔